الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دورے کا 7واں دن ہے اور ہمارا موضوع ہے روزے کے احکام و مسائل۔ اس سے سابقہ درس میں چھٹے روز ہم نے روزے کے بعض احکام و مسائل بیان کیے تھے اور کچھ احکام و مسائل کا آج ذکر کیا جائے گا۔ روزے کی حالت میں روزہ دار کے لیے مستحب امور کون سے ہیں، اس کے بارے میں ایک روایت صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى طعام وهو صائم فلیقل انی صائم، کہ روزے دار روزے کی حالت میں ہے تو اسے اگر کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے، کھانے کی طرف بلاتا ہے، تو وہ اس کو کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو فرضی روزے میں مسلمان تو ایسی دعوت نہیں دے گا، عموماً نفلی روزوں میں چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو کبھی کھانے کی دعوت مل سکتی ہے، تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مستحب امور میں ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، زبان سے گالی گلوچ، چیخ و پکار، لڑائی جھگڑا یہ نہیں کرنا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو اسے بری بات نہیں کرنی اور چیخ و پکار نہیں کرنا۔ اگر اس کو کوئی برا بلا کہہ دے، لڑائی کرے اس سے یا اس کو گالی دے دے، تو وہ کہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے میں ہوں، اس لیے تمہارا جواب نہیں دے سکتا۔ اور ایسے ہی صحیح البخاری کی ایک اور روایت ہے، یہ بھی وہ امور ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات کو اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا اور جہالت کو ترک نہیں کرتا، جہالت سے مراد کیا ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے میں جو نیکیاں ہیں وہ کرنی ہیں اور جو برائیاں ہیں ان سے بچنا ہے، برے کاموں کو ترک کرنے کی ایک پریکٹس ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، جھوٹی بات کو ترک کرنا ہے، اسی طرح زبان کی حفاظت کرنی ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا، لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا، ان تمام امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا بھی پڑے تو کھلے عام کچھ نہ کھائے پیئے تاکہ روزے کی حرمت برقرار رہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر اس کا شرعی عذر ہے تو تب بھی سب لوگوں کے سامنے کھانا پینا یہ مناسب نہیں ہے، تو اسے سب کے سامنے نہیں کھانا، کھلے عام نہیں کھانا تاکہ روزے کی حرمت برقرار رہے۔ مزید جن امور کا روزے میں خیال رکھا جائے گا ان میں سے یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ روزے کا حق ادا کرنا ہے، روزے میں تمام برائیوں کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اور اخلاص بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے اور یہی مقصد ہو۔ اگر ریاکاری ہوگی تو تب بھی صرف بھوک ہی ملے گی، اور ایسے اگر روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھا گیا تو تب بھی اس کو وہ روزے کا جو مقصد ہے اور روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس طرح سے نہیں ملے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو
روزے میں سے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے قیام اللیل کرنے والے ہیں کہ جنہیں صرف رات کا جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے اور انہیں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اس کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا جاتا ہے عموماً، لیکن روزے کی حالت میں اس میں مبالغہ نہیں کرنا کہ آپ پانی چڑھا رہے ہیں ناک کے ذریعے وہ منہ میں نہ چلا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھانا جب وضو کے دوران چڑھایا جاتا ہے جس کو استنشاق کہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اس میں مبالغہ نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح البخاری میں ہے، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ، کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے، بھول گیا روزے کی حالت میں کھا پی لیا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو پورا کرے۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کو فرض نمازوں کی پابندی، نوافل کا اہتمام، تلاوت، ذکر و اذکار، اچھے اخلاق اور دیگر اطاعت کے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تمام امور ان کو کرنا مستحب ہے۔ افطاری کا افضل وقت کون سا ہے اور اس کی فضیلت اور آداب؟ افطاری جو ہی افطار کا وقت ہو فوری افطار کر لیا جائے، پھر اس میں ویٹ نہیں کرنا، انتظار نہیں کرنی کہ 5 منٹ کے بعد کریں گے، 3 منٹ کے بعد کریں گے یا 10-15 منٹ کے بعد کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ خیر پر ہمیشہ رہیں گے، اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک وہ فطر میں یعنی افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ تو اس لیے افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، ان للصائم عند فطره دعوۃ ما ترد، افطار کے وقت روزے دار کے لیے دعا ہوتی ہے جس کو رد نہیں کیا جاتا، تو یہ دعا کا وقت ہے، اس وقت دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، افطاری میں آپ نے افطار کس سے کرنا ہے؟ تو انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رطب کھجوریں یعنی جو تازہ کھجوریں ہوتی تھی ان کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے، قبل ان یصلی، نماز سے پہلے، یعنی پہلے افطاری کرتے پھر نماز کو جاتے۔ فإن لم تکن رطبات، اور اگر وہ تر کھجوریں تازہ اور فریش کھجور نہ ہوتی، فعلی تمرات، تو پھر جو دوسری کھجوریں ہیں، ایک فریش کھجور ہوتی ہے جس کو رطب کہا جاتا ہے، اور ایک فریش نہیں ہوتی جو عام کھجور ہوتی ہے جو عموماً ہم افطاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس سے اللہ کے رسول افطار کرتے اگر وہ تازہ کھجوریں فریش نہ ہوتی۔ اور اگر یہ بھی میسر نہ ہوتی پھر کیا کرنا ہے؟ فإن لم تکن حصا حصوات من ماء، تو اگر یہ بھی کھجوریں میسر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول پانی پی لیتے، تو تھوڑا سا پانی پی لیا جائے اس سے بھی افطاری کرنا، یہ بھی سنت ہے جب کھجوریں میسر نہ ہوں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ اور افطار کے وقت دعا کون سی پڑھنی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، جب اللہ کے رسول افطار کرتے تو یہ فرماتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہوگی اور اجر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو ثابت ہو گیا۔ تو یہ الفاظ افطار کے وقت پڑھنے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ قیام اللیل، رمضان میں رات کو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو نماز تراویح بھی کہتے ہیں اور اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں قیام اللیل کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اس کے فضائل اور احکام کیا ہیں اور مسنون طریقہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ کچھ احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد،
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ آپ نے قیام اللیل کتنی رکعات پڑھنی ہیں، کتنی رکعات کے ساتھ قیام اللیل کرنا ہے رمضان میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رات کی جو عبادت تھی آپ کی قیام اللیل تھا، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، وہ کتنی رکعت تھی؟ 11 رکعت۔ کیسے پڑھتے تھے؟ یصلی 4 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، جلدی جلدی نہیں، فرمایا اتنی لمبی رکعت ہوتی کہ اس میں کیا حسن ہوتا تھا اور کتنی وہ طوالت والی ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، اس کے بارے میں پوچھو ہی نہ، بہت لمبی 4 رکعت آپ پڑھتے۔ ثم یصلی 4، پھر 4 ایسے ہی لمبی رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کے حسن و جمال کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں پوچھو ہی نہ۔ ثم یصلی 3، اور پھر 3 پڑھتے۔ تو ایسے ٹوٹل رکعت کتنی بن گئی؟ 4 اور 4 8، اور پھر 3 11 رکعت۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، ایک اور روایت یہ صحیح البخاری میں ہے، فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے وقت آدھی رات میں نکلے مسجد کی طرف، فصلی فی المسجد، لوگوں کو نماز پڑھائی، قیام اللیل کروایا، وصلی رجال بصلاتہ، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ قیام اللیل کیا، فاصبح الناس فتحدثوا، تو جو لوگ نہیں حاضر ہوئے تھے تو صبح ہوئی تو لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ رات کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا اور بڑا ہی زبردست قیام تھا، یہ باتیں چل پڑی۔ فاجتمع اکثر منہم فصلوا معہ، پھر دوسرے دن کیا ہوا، اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے یہ قیام اللیل کروایا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں قیام اللیل کیا۔ فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة، تیسرے دن اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور اس دن اور زیادہ لوگ اس قیام اللیل میں شامل ہو گئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فصلوا بصلاتہ، تو لوگوں کو قیام اللیل کروایا۔ فلما كانت الليلة الرابعة، 3 راتیں ایسے ہوا، جب چوتھی رات تھی، عجز المسجد عن اہلہ، تو مسجد بھر گئی، بہت زیادہ لوگ مسجد میں آ گئے، حتی خرج لصلاة الصبح، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف نہ لائے یہاں تک کہ آپ فجر کی نماز میں آئے۔ فلما قضى الفجر، جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فتشہد، اور خطبہ پڑھا، ثم قال، اور پھر فرمایا، اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، مجھ سے یہ بات مخفی نہیں تھی کہ تم مسجد میں جمع ہو اور اتنی کثیر تعداد میں آئے ہو اور میں رات کو نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے اب یہ خوف تھا کہ یہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، قیام اللیل تم پر فرض نہ ہو جائے، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، اور پھر تم یہ کر نہیں سکو گے، تو اس لیے میں ریگولر چوتھے دن نہیں آیا۔ فَتُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک معاملہ ایسے ہی رہا کہ لوگ مسجد میں آتے اور خود سے قیام اللیل کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس میں ہم نے رکعات کا بھی ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ مفطرات الصوم، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، ان روزے کو باطل یا فاسد کر دینے والے امور یا چیزیں کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے روزے دار کے لیے ہر اس چیز سے بچنا فرض ہے جس سے روزہ باطل ہو، جیسے کھانا پینا اور ہم بستری وغیرہ،
ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کھانا پینا اور ہم بستری وغیرہ. جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ یہ روزے دار چھوڑ دیتا ہے کھانے کو، پینے کو اور اپنی شہوت کو میری وجہ سے، اللہ سے اجر لینے کے لیے. بہرحال فقہاء کرام نے جو مفسدات الصیام ذکر کیے ہیں ان میں 7 چیزیں اہم ہیں، ان کو ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ الجماع، میاں بیوی کا تعلق روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا، یہ مفسدات الصوم میں سے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. الاستمناء، اور خود سے منی کو خارج کرنا، استمناء جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی روزے کو فاسد کر دیتا ہے. الاکل والشرب، کھانا پینا بھی روزے کو فاسد کرتا ہے. اور ما کان بمعنی الاکل والشرب، اور جو کھانے پینے کے حکم میں ہو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اخراج الدم بالحجامہ، حجامہ کی وجہ سے خون کا بہت زیادہ نکلنا، یہ بھی روزے کو فاسد کر دیتا ہے. القیء عمدا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، یہ بھی روزے کو فاسد کر دیتا ہے. اور ایسے ہی عورت کا خروج دم الحیض اب النفاس من المرأة، عورت کا مینسز آ جانا یا اس کا نفاس کا خون جاری ہو جانا، یہ بھی روزے کو فاسد کر دیتے ہیں. البتہ ان تمام میں جو سب سے زیادہ قابل مواخذہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جماع ہے. یعنی روزے کی حالت میں دن کے وقت میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے، ہم بستری کرنا، جماع کرنا، تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، بڑا قابل مواخذہ ہے، جس پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. روزہ تو فاسد ہو گیا تو ساتھ کیا ہے؟ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حلقت یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا، وما اہلک کا، آپ کو کس چیز نے ہلاک کیا ہے؟ قال، اس نے کہا، وقعت علی امرأتی فی رمضان، رمضان میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے. قال هل تجد ما تعتق رقبہ، فرمایا کہ کیا کوئی تیرے پاس یہ حیثیت ہے کہ تو گردن آزاد کر دے، کسی غلام کو آزادی دے دے، آزاد کروا دے؟ قال لا، کہا نہیں ایسا تو میں نہیں کر سکتا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ 2 مہینے ریگولر روزے رکھے؟ یہ کتنا بڑا جو مفسدات الصوم میں ہیں یا روزے کو فاسد کر دینے والی چیز، اس میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ کیا تو اس کے بدلے میں 2 مہینے ریگولر روزے رکھ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا؟ گردن آزاد کرنی، پھر کیا ہے؟ 2 مہینے روزے رکھنا. اس نے کہا نہیں. فہل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کہا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تیسرے نمبر پر یہ چیز ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر کسی مفطر یعنی افطار جس سے کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس پر باقی دن کھانے پینے سے بچنا لازم ہے اور اس دن کی قضا دینی ہوگی. اگر کسی شخص سے اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے روزہ اس کا فاسد ہو گیا اور روزہ افطار ہو گیا، تو اس کو باقی دن جو ہے وہ روزے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، کھانے پینے سے بچنا ہے. جی کچھ امور ایسے ہیں جن کے مفسدات الصوم ہونے یا نہ ہونے کے درمیان فقہا کے درمیان اختلاف بھی ہے، اور ان میں خاص کر کے علاج کے جدید طریقے آتے ہیں، جیسا کہ انجیکشن ہے. تو اگر وہ انجیکشن غذا پہنچانے والا ہو تو پھر روزہ کیا ہوتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے حکم میں ہے. اور اگر درد یا بخار کا ہے اور تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور بہتر یہ ہے کہ انسان ایسا علاج افطاری کے بعد کروائے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے انجیکشن لگانے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا روزے کی حالت میں، تو ان کا جواب تھا کہ رگ عضلات میں ٹیکا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں شامل نہیں، اور نہ ہی یہ روزہ توڑنے والی اشیاء کے معنی میں اور قائم مقام ہے، اور نہ ہی یہ کھانا پینا اور کھانے پینے کے معنی میں شامل ہوتا ہے. تو جو غذا پہنچانے والا ہے تو اس سے ٹوٹ جائے گا. وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں کیا ہے؟ سرما لگانا ہے، خوشبو سونگھنا ہے، آنکھوں یا کان میں قطرے ڈالنا، آکسیجن لینا، انسولین کا انجیکشن لگوانا، دانتوں میں انجیکشن لگوانا، مسواک کرنا، میک اپ کرنا، سوئے میں احتلام کا ہونا، ہونٹوں پر لپسٹک لگانا، دانت نکلوانا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا بشرطے کہ اسے نگلا نہ جائے.
گلے سے نیچے نہ جائے. غیر ارادی طور پر کا آ جانا یعنی ویسے الٹی آ گئی. ضرورت کے وقت کھانے کا چکھنا بغیر نگلے یعنی وہ ضرورت کے وقت اگر جیسے ضرورت پیش آ جائے صرف زبان پر رکھا جائے اس کو نگلا نہ جائے تو ان امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ عالم بالصواب. وآخر دعوانا الحمد للہ.